حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانے کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا ایک درویش کسی امیر کے دروازے پر چلا گیا اور صدا لگائی۔ وہ امیر پرلے درجے کا کنجوس اور مغرور تھا۔ اس نے درویش کی صدا سنی تو بجائے اس کے کہ کوئی مدد کرنے یا اسے کچھ خیرات دینے کے، اسے جھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس امیر شخص کے ہمسایہ میں ایک غریب نابینا شخص رہتا تھا۔ وہ درویش اس امیر کے دروازے سے مایوسی کی حالت میں پلٹا تو اس نابینا شخص نے اسے اپنا مہمان بنا لیا اور جو کچھ اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ درویش کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس درویش کے ساتھ نہایت عمدہ اخلاق اور مروت کے ساتھ پیش آیا۔ درویش اس نابینا شخص کے اس حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا اور اس کی بینائی کی دعا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ نابینا شخص نے اس درویش کے ساتھ یہ سلوک کسی لالچ میں آ کر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس کی خدا ترسی تھی۔ ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی بے حد پسند آئی اور اس کے حق میں درویش کی دعا قبول ہوئی۔ اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اور اس کی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے ٹپکے، جس سے اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جب شہر کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گئے، اور کچھ ہی دیر میں درویش کی کرامت کا شہرہ سارے شہر میں ہو گیا۔ جب اس بات کا علم اس مغرور امیر کو ہوا تو وہ حسرت سے اپنے ہاتھ ملنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ افسوس، یہ شہباز تو میرا تھا جو اس نابینا کے جال میں پھنس گیا۔ یہ نعمت تو میرے لیے تھی جو اسے مل گئی۔ اس نابینا ہمسائے نے جب اس مغرور امیر کی بات سنی تو کہا کہ یہ شہباز تجھے کیسے مل سکتا تھا جو حریص چوہے کی طرح دانت نکو سے ہوئے ہیں۔ اس قصے کا نصیحت آموز پہلو یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھلائی کے کاموں میں سبقت حاصل لینی چاہیے، اور جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ تمہارے در پر آئے تو اس کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آؤ، اور اس کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ رہنے دو، کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی وہ اس کی بارگاہ میں مقبول بنا دے۔